والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر چکا جو اس نے تم پر حرام کی، سوائے ان چیزوں کے جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 119۔ ترجمہ ہم نے سن لیا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان جانوروں کو کھانے سے کیا چیز تمہیں روک رہی ہے جنہیں اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، حالانکہ جو چیزیں حرام تھی وہ اللہ نے تمہیں تفصیل سے بیان فرما دی ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں فرمایا اسے حرام سمجھنا کیسی حماقت ہے۔ جسے رب نے حرام نہیں کیا اسے اپنی طرف سے حرام سمجھنا کیسی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ حرام چیزوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا قانون یہ ہے، حرام چیزوں کا مفصل ذکر ہوتا ہے، اس کی تفصیل سے بات ہوتی ہے۔ قرآن میں بھی حدیث نبوی میں بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام، بلکہ حدیث مبارکہ میں صراحتاً کہا گیا حرام وہ ہے جسے اللہ اس کے رسول نے حرام کیا، حلال وہ ہے جسے اللہ اس کے رسول نے حلال کیا۔ الحرام بین والحلال بین، حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہاں کیسے وہ چیزیں تفصیل سے بیان ہے؟ متعدد صورتوں میں قرآن کریم میں حرام چیزوں کا بیان مختلف جگہ پر واضح طور پہ کیا گیا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حرام چیزوں کے بارے میں موجود ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ یوں ہی مجبوری کی حالت میں حرام چیز کھانے کا بیان بھی قرآن میں کئی جگہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر حالت اضطراری کہتے ہیں۔ حالت اضطراری یہ ہے کہ بندہ اتنا بھوکا ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ اب ایک لقمہ بھی نہیں لگائے گا تو جان سے جاتا رہے گا، اتنے بھوکا ہو چکی ہے، اتنا پیاسا ہے، ایک گھونٹ بھی نہیں پیے گا تو وہ پیاس سے مر جائے گا۔ اسے کہتے ہیں حالت اضطراری۔ ایسی کیفیت ہو جائے تو قرآن نے اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، خنزیر نجس العین ہے، اس کا بال بھی ناپاک، ہڈی بھی ناپاک، چربی بھی ناپاک، گوشت بھی ناپاک، خون بھی ناپاک۔ ایک بال بھی ٹینکی میں گل جائے، دردے سے کم ٹینکی ساری ناپاک ہو جاتی ہے، وہ نجس العین ہے۔ لیکن بندہ اتنا بھوکا ہے کہ نہ کچھ ملے، اب مر جائے گا۔ خنزیر کے گوشت کی کھانے کی بھی اس سے اجازت حالت اضطراری میں، لیکن اتنی مقدار میں جس سے جان بچ سکے، ایک لقمے سے بچ سکتی ہے، دوسرا لقمہ نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح شراب حرام ہے لیکن پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے قریب ہو گیا ہے کہ نہیں گھونٹ پیے گا تو مر جائے گا، اب حالت اضطراری ہے، ایک گھونٹ سے جان بچ سکتے، دوسرا پینے کی اجازت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالت اضطراری میں کئی قرآن کریم کی کئی صورتوں میں حالت اضطراری میں ان چیزوں کے کھانے اور پینے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ کتنا واضح بیان قرآن میں موجود کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح فرمایا ان کثیرا لیضلون، بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں گمراہ؟ کہ بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انہیں علم نہیں ہوتا، بغیر علم کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں، یہ غلط، یہ غلط، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام۔ ایک ہوتا ہے اپنی خواہشات سے، لا علمی اور اپنی خواہشات سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گمراہ، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر کفار بحیرہ اور صائبہ بتوں پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام جانتے تھے۔ جو جانور بتوں کے پاس جا کے چھوڑ دیتے، ذبح نہیں کرتے، ایسے ہی چھوڑ دیتے، کہتے حرام ہو گئے۔ اب ان کو وہ وہیں پلتے رہتے، بڑھتے ہوتے رہتے، خود مر جاتے، انہیں نہ ذبح کرتے نہ کھاتے، کہتے ہیں حرام ہے، بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے۔
حالانکہ ایسا نہیں، چھوڑنے سے حرام نہیں ہوتے، پہلی بات۔ اچھا، اسی طرح جو جانور غیر خدا کے نام پر ذبح ہوں یا خود مر جائیں انہیں حلال جانتے تھے، حالانکہ معاملہ اس سے برعکس ہے، غیر خدا کے نام پر ذبح کیے گئے تو وہ حرام ہوتے ہیں، اسے وہ حلال جان رہے ہیں، حرام چیز کو حلال جان رہے ہیں اور حلال کو کیا کر رہے ہیں، حرام جان رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو خود مر جائیں تبھی وہ جانور مر جائے، جسے ہم کہتے ہیں مردار ہو گیا ہے، ذبح نہیں کیا جا سکا، مر گیا ہے، مردار ہو گیا ہے، وہ جانور اسے جو کفار تھے اسے وہ کیا سمجھتے تھے، حلال سمجھتے تھے، حالانکہ وہ حرام ہے۔ تو وہ بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا قرآن کہتے ہیں ان جاہلوں کی باتوں کو نہ مانو کہ وہ بغیر علم کے اپنی خواہشات کے سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ اچھا، ان حلال چیزیں حرام قرار دینے والوں کو نصیحت، جو حلال چیزوں کو ہر چیز وہ یہ بھی حرام وہ بھی حرام وہ بھی حرام، جو حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں قرآن کریم میں انہیں نصیحت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر وہ لوگ غور کریں جو اپنی نفسانی خواہشات کی ایسی چیزوں کو حرام اور حلال قرار دے کر گمراہ کرتے ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس طرح ان حضرات کو بھی غور کرنے کی حاجت ہے جو اس جانور کو حرام کی صف میں داخل کر دیتے ہیں جسے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو اور اس سے مقصود کسی ولی یا بزرگ کو ثواب پہنچانا ہو۔ یہ بات میں نے پہلی بھی عرض کی تھی کہ ذبح کرتے یہ جو مثال کے طور پر کسی ولی کے اصال ثواب کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے، یہ غوث پاک کے اصال ثواب کے لیے یہ بکرا میں ذبح کر رہا ہوں، غیر مشرک سے کہتے ہیں، یہ گائے جو ہے میں غوث پاک کے اصال ثواب کے لیے ذبح کر کے فقیروں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹ دوں گا۔ اب اس وقت جب اس گائے کو یا اس بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے تو کیا بولا جاتا ہے؟ بولا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ کس کے نام پر ذبح ہوئی ہے؟ اللہ کے نام۔ سارے بولے کس کے نام پر ذبح ہوئی ہے؟ اللہ کے نام پر ذبح ہوئی ہے۔ اب اس میں حلال ہونے میں کوئی شک ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہی ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ گوشت ہم تقسیم کریں گے، غریبوں کو مل جائے، فقیروں کو مل جائے، جن کے گھر سارا سال گوشت نہیں کھاتے بیچارے غریب ہوتے ہیں ان کے گھروں تک گوشت پہنچ جائے، اور نیت کیا ہوتی ہے، یا اللہ اس کے ثواب غوث پاک کی روح کو کرتے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، داتا علی جویری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی آپ نے کی نا، آپ نے دو قربانیاں کی، ایک قربانی اپنی طرف سے کی، ایک اپنی ساری امت کی طرف سے کی، قیامت تک جو میرا امتی قربانی نہیں کر پایا اس کی طرف سے، ساری امت کی طرف سے حضور نے قربانی کی، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ اب بتائیں تو قربانی میں حضور نے فرمایا میری ساری امت کے لیے قربانی ہے، ذبح کرتے حضور نے کیا فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، دعا نیت کیا تھی، یا اللہ میری امت کی طرف سے قبول ہو جائے۔ اب حضور بھی قربانی کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پوری امت کی طرف سے کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کیا فتویٰ لگائیں گے جاہل لوگ؟ یہاں پر کیا فتویٰ لگائیں گے حسد کرنے والے لوگ؟ یہاں پر کیا فتویٰ لگائیں گے جو اپنی خواہشات پہ بیچارے وہ جا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ساری امت کی طرف سے کیا کی ہے؟ قربانی کی ہے۔ اور ایک دوسری مثال دیتا ہوں میں آپ کو، مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے وصیت فرمائی تھی، علی میرے نام کی قربانی کرنا۔ جب حضور کا ظاہری وصال ہو گیا، مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم دو قربانیاں کیا کرتے ساری زندگی، ایک قربانی اپنی کرتے، ایک پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے۔ وہ تو ہے ہی بڑی ہستیاں، میں اپنے نانا جان کی بات کرتا ہوں، میرے نانا جو ہیں وہ ہمیشہ دو قربانیاں کرتے، دو تو پکی کرتے ہی کرتے، مگر نہ پورا جانور لاتے، 7 قربانیاں کرتے۔ ایک قربانی جب تک انہوں نے قربانی کی ہے نا، حضور کے نام پر ایک قربانی ضرور کی، جب تک ان کی عمر بھی 100 سال سے زائد گزری ہے، کچھ سال عرصہ پہلے فوت ہوئے۔ تو یہ جو کیفیات ہیں، یہ باتیں ہمارے لیے واضح کر رہی ہیں کہ بھائی کسی کا نام لینے سے وہ جانور حرام نہیں ہوتا جب تک ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اگر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا گیا تو وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، وہ جانور کیا ہوتے ہیں، حلال ہوتے ہیں۔ انہیں حرام جاننا جہالت کہیں گے یا بیوقوفی کہیں گے یا گمراہی کہیں گے، اپنی جہالت اور خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو کیا کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اگر فرمایا اسی آیت کے ساتھ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک
تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ جو حرام کو حلال، حلال کو حرام، جس کو رب نے حلال قرار دیا اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اور جس کو رب نے حرام قرار دیا اس کو حلال، اور جس کو حلال اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ فرمایا یہ حد سے بڑھنے والوں کو رب خوب جانتا ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جنہوں نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، اور جسے اس نے حرام کیا اسے حلال کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی حرکتوں کی سزا دے گا۔ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور اللہ ان کی حرکتوں کی کیا کرے گا؟ انہیں سزا دے گا۔ چاہے جائے کہ ہم ان کی گمراہیوں میں آ کے خود بھی گمراہ ہو جائیں، ان لوگوں سے تو بچنا چاہیے۔ رب کا حکم ہے، رب فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں جو میری حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام جانتے ہیں اور جو میری حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام جانتے ہیں، فرمایا ان کو میں خوب جانتا ہوں، ان کی حرکتوں کی میں نے کیا کروں گا؟ ضرور سزا دوں گا۔ اس آیت میں ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے جو بغیر علم محض اپنی رائے سے حرام و حلال کا غلط فتویٰ دے دیتے ہیں، حرام و حلال کا غلط فتویٰ دے دیتے ہیں۔ یاد کریے گا، فتویٰ تو بغیر علم کے دینا ویسے ہی حرام ہے۔ اپنی طرف سے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی تحقیق کے ویسے بھی کسی جانور کو فلاں جانور حلال ہے فلاں حرام ہے نہیں کہنا چاہیے جب تک آپ نے کسی مستند کتاب میں نہ پڑھا ہو یا کسی مستند عالم دین سے نہ سنا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی اسلام والی، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔